الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تجدوا، بس اگر تم نہ پاؤ، فیہا ان گھروں میں، احدن کسی بھی ایک کو، فلا تدخلوہا پس نہ تم داخل ہو ان گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن لکم تمہیں اجازت دے دی جائے، وَإِن قِیلَ لَکُمْ اور اگر تم سے کہا جائے، ارجعوا کہ چلے جاؤ، فرجعوا پس تم چلے جاؤ، ہوا ازکیٰ لکم یہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو اس کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ گھروں میں آنے جانے کے آداب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، جیسا کہ پیچھے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کہ انسان کو کسی کے گھر میں جانا پڑے تو وہ کس انداز میں جائے، کیسے جائے، کیسے کھڑا رہے، کتنی بار اس کو پکارے، یہ تمام آداب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، جن کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے، اور اس کی علت بھی آپ کے سامنے ذکر ہوئی کہ یہ آداب اللہ تعالیٰ نے کیوں سکھائے ہیں۔ مثلا کہ کسی غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑ جائے، اسی طرح دیگر باتیں جو آپ کے سامنے ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اجازت نہ لیں، ایسے ہی چلے جائیں، وہ گھر والے تیار نہ ہوں، آپ کے لیے کوئی اچھا اہتمام نہ کر سکیں۔ اب انہی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، اسے ہوا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے کہ ایک انسان ہے کسی کے گھر میں گیا، کسی سے کام پڑا، اب وہ بغیر اجازت داخل ہو گیا، یا تو اس نے اجازت سرے سے ہی نہیں لی، یا اس کو یہ معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو چلو میں چلے جاتا ہوں، میرے رشتہ دار کا گھر ہے۔ اب بعد میں جب گھر والے آئے اور پتہ چلا کہ فلاں آیا تھا، تو اب واللہ عالم یہ ایک قصہ ہے، کس نے کیا کس نے نہیں کیا وہ تو اللہ جانتا ہے، کچھ گھر میں ہیرا پھیری ہو گئی، کوئی چیز ادھر ادھر ہو گئی۔ اب الزام کس پر آیا؟ اس بندے پر جو بغیر اجازت گھر میں آیا تھا، بھلے اس نے یہ سوچا ہو کہ میرے تو کزن کا گھر ہے، میرے تو چچا کا، پھوپھی کا، ماموں کا گھر ہے۔ تو اجازت لینے کی جو آداب اللہ نے رکھے ہیں، وہاں پہ جو دیگر وجوہات ہیں کہ کوئی بندہ ریڈی نہیں ہوتا آپ کے لیے، گھر کی عورتیں ہیں وہ اپنے گھر میں ویسے ہی کھلا گھوم رہی ہوتی ہیں، تو اجازت لے لو تاکہ سب سمٹ جائیں۔ وہاں پہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے ہی گھروں میں آیا جایا نہ کرو، اور یہ اللہ نے کیوں رکھی ہے، یہ اس وجہ کو سامنے رکھ کر یہ آداب کی تعلیم کیوں رکھی ہے، تاکہ مسلمانوں کے درمیان تنازع نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں چلا گیا، اس نے اجازت لی ہی نہیں ہے، یا تو پھر اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، چلو چلے جاتا ہوں، جب گھر والے آئیں گے تو ان سے کام نمٹا لوں گا۔ اب اگر اس پر الزام لگا، مثال کے طور پر کوئی چیز ادھر ادھر ہو گئی، الزام اس پر عائد ہوگا کہ بھائی لگتا ہے یہ فلاں بندہ آیا تھا، اس نے کچھ گڑبڑ کی ہے، اب وہ جو رشتے ہیں، وہ جو محبتیں ہیں، وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور شکوک و شبہات میں
تبدیل ہو جائیں گے وہ رشتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات دل میں رکھے، کوئی بغض رکھے، کوئی نفرت رکھے۔ یہ سورہ حجرات میں بھی تفصیلی بیانات ہو چکے ہیں کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے نفرتوں کو توڑنے کے سدے باب ہیں، ٹھیک ہے نا، نفرتوں کو توڑنے کے بند ہیں، ذرائع ہیں نفرتوں کے آنے کے لیے بند ہیں، کہ کہیں سے بھی مسلمانوں کے آپس میں نفرتیں نہ آ جائیں۔ وہاں پہ ایک ادب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں چلے گئے، اب آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ چلو کوئی بھی نہیں ہے، نہ مرد ہے نہ عورتیں ہیں، اب میرے لیے جائز ہو گیا ہے کہ میں گھر میں چلا جاؤں۔ نہیں، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ آپ پر الزام لگ سکتا ہے اور آپ کی رشتہ داری میں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لہٰذا فلا تدخلوها، کبھی بھی یہ دیکھ کر کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے داخل مت ہو، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اسی صورت میں جائز ہے کہ حتی یؤذن لکم، کہ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ اب اس کی ایک صورت ہے، کیونکہ بات یہاں سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو جب تک اجازت نہیں ملتی داخل نہ ہو۔ اب گھر میں کوئی نہیں ہے، اجازت کہاں سے ملے گی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں داخل مت ہوا کرو جب تمہیں یہ پتہ ہو کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ اب اجازت کون دے گا؟ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سمجھنے والی بات ہے نا یہ؟ تو اس اجازت سے مراد وہ اجازت ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کہے، کسی جاننے والے کو، کسی تعلق دار کو کہ بھائی اگر تمہیں مجھ سے کوئی کام پڑ جائے اور تمہیں میرے گھر آنا پڑے، اگر میرے گھر میں کوئی نہ ہو تو تم میرے گھر میں آ جانا، یہ مراد ہے۔ اگر ایسی کوئی کسی کو چھوٹ دے تو اس بندے کے لیے جائز ہے کہ کسی کے گھر میں جائے، آواز دینے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کو صاحب دار، صاحب خانہ، گھر والے نے یہ کہہ رکھا ہو کہ بھائی اگر میری غیر موجودگی میں، میرے گھر والوں کی غیر موجودگی میں تمہارا آنا ہو تو میری طرف سے تمہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ یہ صرف ایک ہی صورت ہے، وگرنہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں اکثر مثال کے طور پر اب تو عمارتیں بن گئی ہیں، یہ بلڈر مافیا نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے رہائش کا، ہمیں بلڈنگوں کے چنگل میں پھنسا دیا ہے۔ پہلے جو زمین کے گھر ہوا کرتے تھے، جو آج بھی کچھ لوگوں کے پاس ہیں، زمین کے گھروں میں گراؤنڈ فلور میں گھر ہوا کرتے تھے، اب بلڈنگوں میں نہیں ہے۔ اب بلڈنگ میں ڈائریکٹ گیٹ کے اندر جاؤ، اوپر میزنائن ہے، پھر اس اوپر سے رہائش شروع ہوتی ہے، نیچے گھر نہیں ہوتے، نیچے دکانیں ہیں بس۔ جن کے پاس زمین کے گھر ہوا کرتے تھے اور ابھی بھی ہیں، اب زمین کے گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں جو گھر کا دروازہ گلی کے منہ پر لگتا ہے، یعنی گلی میں لگتا ہے گھر کا دروازہ، اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر والے دوپہر کے وقت خاص طور پر گرمیوں میں پردے لگا کے رہتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، دروازہ بند نہیں کرتے۔ اب اس صورت میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، خاص طور پر عورتیں، کسی سے کام پڑ جائے تو وہ ایسے ہی پردہ کھول کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بھی احکامات بیان ہو رہے ہیں اس کے صرف مرد پابند نہیں ہیں، بلکہ اس حکم میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ خاص کی دلیل نہیں ہے کہ ان آداب کے پابند صرف اور صرف مرد ہیں، نہیں، بلکہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان احکامات کا، ان آداب کا لحاظ رکھیں، اور اس طرح اگر وہ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں جاتی ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، اب پچھلے ٹائم میں چلے جائیں، ابھی بھی جو زمین کے گھر ہیں ان میں ایسے صحن ہوتی ہے، آپ گھر میں جائیں گے گیٹ لگا ہوا ہے، پہلے صحن ہے پھر کمرے آتے ہیں، تو اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں، مرد نہیں کرتے، زیادہ مرد بھی کچھ کرتے ہوں گے لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں، اندر چلی جاتی ہیں صحن میں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، چاہے کوئی ہو چاہے نہ ہو، کسی بھی صورت میں اس طرح گھروں میں جانا، گھروں کے پردوں کو ہٹانا اور صحن کے اندر داخل ہو جانا یہ سمجھ کر کہ کمرے تو اندر ہیں نا،
یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. باہر سے ہی کھڑے ہو کر بندہ آواز دے، اور آواز کی زیادہ سے زیادہ لمٹ آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ 3 ہے. 3 مرتبہ آواز دے زیادہ سے زیادہ. اگر جواب نہیں ملتا تو واپس بندے کو چلا جانا چاہیے. اب دوسری صورت، ایک تو یہ ہے کہ بندے کو جواب نہ ملے، کسی کو کسی سے کام پڑ جائے گھر میں، اس کو جواب نہ ملے تو وہ چلا جائے. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی صاحب خانہ جس کے پاس آپ گئے ہیں، گھر والا یا کوئی بھی عورت ہے، کسی عورت سے اس کو کام پڑ گیا، وہ گئی ہے کسی کو بلانے. اب لازمی تو نہیں ہے کہ ہر بندہ میرے اور آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اور آپ اس کے پاس آئیں تو وہ ہمارے لیے تیار ہو کہ یہ جب بھی آئے میں اس سے گفتگو کروں، اس کی بات سنوں، اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں، اس کو جواب دوں. ہر بندہ ہمارے لیے بیٹھا ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. ہر بندے کے مزاج دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، معاملات، گھریلو زندگی کے معاملات دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، کسی کے کام کاج مختلف ہو سکتے ہیں. اب بالفرض و محال یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گئے اس کو بلانے کسی بھی کام سے، اور آپ کو یہ کہا جائے کہ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، کہ چلے جاؤ. فرجعوا تو اللہ یہ سکھا رہا ہے کہ تو پھر چلے جاؤ، پھر کسی کے سر پر کھڑے ہو کر کسی کو تنگ مت کرو. اب اس چلے جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کھلم کھلا کہے کہ بھائی میں نہیں آ رہا جاؤ. اکثر ایسے نہیں ہوتا، اکثر ایسے کوئی کسی کو نہیں بولتا کہ میں نہیں آ رہا جاؤ، بہت ہی کم ہوتا ہے. اس چلے جانے کے حکم کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں کہ بھائی میں تھکا ہوا ہوں ابھی نہیں آ سکتا، کہ آپ کسی کو گھر میں بلانے گئے تو آپ کو یہ کہا جائے کہ فلاں نہیں ہے، بھلے وہ جھوٹ بول رہا، وہ اپنے عمل کا پابند ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے عمل کا اللہ کو جواب دے. آپ کو سامنے سے اگر یہ جواب آ گیا کسی بھی الفاظ میں کہ میں تھکا ہوا ہوں یا مجھے کام ہے، یا گھر والے کہیں کہ نہیں ہمارا مرد موجود نہیں ہے، بھلے آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ گیا ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے ابھی ابھی گیا ہو اور آپ اس کو بلانے گئے، گھر والے یہ کہہ دیں کہ نہیں ہے بھائی چلے جاؤ آپ، وہ موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی سکھا رہا ہے کہ فرجعوا، چلے جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہوا ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے. کس طرح کہ یہ ایک بد اخلاقی ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا کہ بھائی میں نہیں آ رہا، تھکا ہوا ہوں، یا عورتوں کی طرف سے جواب آ گیا کہ ہمارا مرد نہیں ہے آپ چلے جائیں. اب اس کے سر کے سرانے پر کھڑے ہو کر، سر پر کھڑے ہو کر کہنا کہ نہیں نہیں ابھی تو میرے آنکھوں کے سامنے آیا ہے اس کو بلاؤ، یا نہیں نہیں یار ضروری کام ہے آؤ، بس 2 منٹ کے لیے بھی آؤ، 5 منٹ کے لیے بھی آؤ، اس طرح کھڑے ہو کر کسی کو بلانا یہ بد اخلاقی ہے. اس طرح سامنے والے کے دل میں آپ کی عزت نہیں رہے گی، اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی حیا نہیں ہوگی. پھر جو ایک احترام ہے وہ احترام کے دروازے پورے ختم ہو جاتے ہیں، بند ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ پاکیزہ چیز ہے کہ بھائی اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں نہیں ہے یا فلاں نہیں آ رہا یا میں نہیں آ رہا، چلے جاؤ، تو فرجعوا ہوا ازکا لکم، تو تم چلے جاؤ، کسی کا سر مت کھاؤ. دیکھیے انسانی طبیعت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ کسی کے حالات سننے کے لیے اور کسی کے کام کاج کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ فارغ ہے، چلو اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، گفتگو کرنے لگ جاؤ. میں فارغ ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سامنے والا بھی فارغ ہے. مجھے کوئی کام نہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسروں کو بھی کام نہیں. دوسروں کے بھی کام کاج ہو سکتے ہیں، گھریلو کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ پرسنل کچھ پرائیویٹ معاملات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں وہ مشغول ہو، وہ آپ سے نہ مل سکتا ہو، اور کھلا کہنے میں وہ شرما رہا ہو کہ اب آپ کو کھلا منع کسے کرے، لہٰذا وہ بہانے تلاش کر رہا، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. لیکن آپ سے اگر کوئی بندہ ملنا نہیں چاہتا، کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، کوئی آنا نہیں چاہتا، تو اخلاقاً ادب یہی ہے بندہ کسی کو تنگ نہ کرے. یہ تزکیے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ہوا ازکا لکم، اس میں تمہارا تزکیہ ہے، یعنی اس میں تمہارے اخلاق نکھریں گے اور لوگوں کے سامنے تمہاری عزت بڑھے گی. دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک عزت والا انسان جو اپنے آپ کو عزت والا معاشرے میں سمجھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں، کسی سے بات کرنے کے لیے بیٹھوں، کسی کے گھر میں اس کو آواز دینے جاؤں تو وہ مجھے منع نہ کرے، میری بات کو بھی سنے، مجھے جواب بھی دے، میرے بلانے پر آئے بھی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے منع نہ کیا جائے. نہیں، اب یہ تزکیے کی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس آپ بات کرنے کے لیے بیٹھے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے جانا ہے کہیں،
یا کسی کو آپ آواز دینے گئے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا بھائی، مجھے کام ہے، یا میں تھکا ہوا ہوں، یا فلاں گھر میں نہیں ہے چلے جاؤ. اس میں ہمارے لیے تزکیہ کیا ہے کہ ایک عزت والا شخص ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اس میں بے عزتی ہے. حالانکہ بے عزتی نہیں ہے، بلکہ اس میں تزکیے کی بات ہے. تزکیے کی بات کیا ہے کہ اس طرح بندے میں صبر آتا ہے. صبر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کہ عزت والے انسان کے لیے تکلیف دہ چیز ہے کہ میری بات کوئی نہ سنے، کسی کو میں بلاؤں وہ میرے پاس نہ آئے، اس میں وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. لیکن اگر وہ اس تکلیف پر صبر کرے تو یہ تزکیے کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کا تزکیہ کرنا ہی چاہتا ہے. اور تزکیہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جو مکروہ چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں جب ان کا زندگی میں سامنا کرنا پڑے تو بندہ شور شرابہ نہ کرے، نخرے نہ کرے، بلکہ اس پر چپ رہے اور اس پر خاموشی کا اظہار کرے اور اس پر صبر کرے. تو اس میں بندے کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر بغیر اجازت کسی کے گھر میں چلے گئے، یا کوئی بھی گھر میں نہیں ہے، تم نے یوں سمجھا کہ چلو کوئی بھی نہیں ہے تو عورتیں بھی نہیں ہیں تو میرے لیے جانا جائز ہے، اس طرح نہ جایا کرو. واللہ بما تعملون علیم. گھر میں عورتیں ہوں یا نہ ہوں، تم اجازت لے کر جاؤ. اگر نہیں ہے کوئی بھی تو تم مت جاؤ اس میں. کیوں؟ کیونکہ دیکھو تمہارے دل کی نیتیں اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دل کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آداب سکھائے ہیں، وہ بندہ تو نہیں جانتا نا کہ آپ کے دل میں کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آداب کو معاشرے میں رائج کرنے کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے بھائی دیکھو تمہاری نیت خراب ہو، تمہاری نظریں گندی ہو، لہٰذا اللہ نے اس بندے کے لیے تو سد باب کر دیا، یہ ادب سامنے رکھ کر اس بندے کے دروازے بند کر دیے. اب وہ بندہ جس کی نیت اچھی ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے، لیکن سامنے والے بندے کو تو نہیں پتہ نا. وہ آپ کے بارے میں بدگمانی پیدا کر سکتا ہے کہ یار یہ ایسے کیسے آ گیا میرے گھر میں، کہ اس کی نیت خراب تو نہیں ہے. اب وہ بندہ ہے سامنے والا، وہ نیک ہے، جو ہے نا وہ صاف ستھری نیت کا حامل ہے. اللہ کو تو پتہ ہے لیکن اس بندے کو نہیں پتہ. لہٰذا بندوں میں کوئی آپس میں بدگمانیاں پیدا نہ ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آداب کی تعلیم دی ہے اور ان آداب کو رائج کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کی ہر بندے کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا، ہر ایک بندے کی نیت بری نہیں ہوتی، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن سامنے والا بندہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا؟ وہ ہر ایک کو ایک ہی میزان میں رکھتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.